अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर कदाब से मुखातिब है नाज़रीन। पाकिस्तान में ज़ाहिर है शहबाज शरीफ साहब किधर मैं किधर, ये बड़े लोग हैं नाज़रीन, बड़े ख़ानदान के वो चश्मो चिराग हैं और मैं ज़ाहिर आपकी तरह एक पाकिस्तान का आम शहरी हूँ। लेकिन नाज़रीन, शहबाज शरीफ और मुझ में हमेशा एक मुकाबला जारी रहता है, एक कंपटीशन, एक मैच हमेशा पड़ा रहता है। और वो मैच मेरा और शहबाज शरीफ साहब का नाज़रीन सिर्फ एक चीज़ के ऊपर होता है कि हम दोनों में से बड़ा झूठा कौन है, यानी कौन पक्का मुंह बनाकर तगड़ा किस्म का, तगड़ा यानी सही शानदार किस्म का बना बनाकर कौन ज्यादा झूठ बोल सकता है। बहुत सख्त नादरीन, ये नक टू नक हम जा रहे थे मैं और शहबाज शरीफ साहब। बिलाखिर नादरीन शहबाज शरीफ साहब ने आज मुझे बीट कर दिया, मुझे हरा दिया और शहबाज शरीफ साहब ने साबित कर दिया मेरे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने कि वो जनाब ज्यादा बड़े झूठे। हुआ ये नादरीन पाकिस्तान के अंदर कि कल मोहतरम फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को एक इम्यूनिटी दी जाती है और वो इस वजह से कि उन्हें कौमी हीरो डिक्लेयर किया गया। इम्यूनिटी ये थी कि उनके ऊपर कोई केस मुकदमा कुछ भी नहीं हो सकता, बिल्कुल मुकम्मल इम्यूनिटी। उसके बाद नादरीन खबर ये आई कि जनाब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान टीटी सरकार मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब को भी इम्यूनिटी दी गई है कि जरदारी साहब ने नादरीन सदर बनकर इस 25 करोड़ आबादी के ऊपर इतना बड़ा कोई एहसान कर लिया है कि उस एहसान की मद में नादरीन वो अलग से एक हीरो हैं, लिहाजा उन्हें भी इम्यूनिटी, कोई केस जिरा मुकदमा कुछ भी नहीं, नथिंग, जरदारी साहब को भी। फिर नादरीन खबर आती है कि मोहतरम शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, नादरीन उन्हें भी इम्यूनिटी दी जाए, यानी उनके ऊपर भी कोई केस मुकदमा कुछ भी ना हो। और उसके बाद नादरीन शहबाज शरीफ साहब बिल्कुल एक ट्वीट जबरदस्त किस्म का झाड़ देते हैं और ट्वीट में लिखा हुआ है कि नहीं 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 नहीं, ओ मैं अजरबैजान से, ओ मैं बाकू से, मैनू पता ही कोई नहीं चलिया जी, और जी नहीं जी, जो एक इलेक्टेड बंदा होता है, शहबाज साहब आप इलेक्टेड नहीं है, आप मुंतखब नहीं है। देखिए आप कंपटीशन दे रहे हैं, वैसे हम दोनों में से बड़ा कौन है। शहबाज साहब सख्त तरीन कंपटीशन यहां पर आकर दे रहे हैं। एक ही जुमले में नादरीन दो उन्होंने ठीक ठाक जड़ दिए। उन्होंने कहा कि जनाब एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव यानी एक मुंतखब रिप्रेजेंटेटिव वो अकाउंटेबल होना चाहिए, और अकाउंटेबल भी आप नहीं है सर। अगर आप अकाउंटेबल होते तो आपके ऊपर फर्द जुर्म आयद होने थे जिस दिन आपको पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था। आपके ऊपर बड़ी संगीन किस्म के केसेस थे और आपके जो मुलाजमीन है नादरीन, उनके अकाउंट में से पैसे और पता नहीं क्या क्या वो सब कुछ निकल आया था। तो शहबाज साहब ने नादरीन उसके बाद ये कहा कि नहीं नहीं नहीं, मुझे इम्यूनिटी नहीं। अच्छा नादरीन, एक और चीज ये है कि शहबाज साहब ये कहते हैं कि जो भी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होगा या जो भी एक पब्लिक सर्वेंट होगा वो अकाउंटेबल होगा। और फिर नादरीन इसका मतलब है कि सबको पाकिस्तान के अंदर अकाउंटेबल होना चाहिए, कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो अकाउंटेबल ना हो। विद ड्यू रिस्पेक्ट, नो डाउट फील्ड मार्शल साहब नादरीन पाकिस्तान के हीरो हैं, उन्होंने एक जंग जीती है, हमें बड़ा फख्र है, हमें बड़ा प्राउड है सारी चीज के ऊपर। लेकिन नादरीन कोई भी हो, बात सच्ची है, अकाउंटेबल, देखें अकाउंटेबिलिटी के बगैर माशरे आगे बढ़ते नहीं है। यानी इंसान, जो भी इंसान होता है ना, उससे गलती हो जाती है, गलती सरजद हो जाती है और उस गलती के लिए नादरीन कवानीन बनाए जाते हैं, उस गलती की नादरीन एक माफी भी मौजूद होती है और कवानीन बनाए जाते हैं। लिहाजा गलती की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, हर सूरत अकाउंटेबिलिटी हो। कोई भी अकाउंटेबिलिटी से, यानी अकाउंटेबिलिटी से अगर आपने बाहर निकाल दिया तो फिर तो बात ही आपने खत्म कर दी ना। खैर नादरीन इस तरफ आते हैं, लेकिन सबसे बड़ी खबर यह है कि बिलाखिर नादरीन पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान पूरे मुल्क ने नादरीन एक अंगड़ाई ले ली है और जो 27वीं आईनी तरमीम है नादरीन, महसूस ये हो रहा है कि यहां पर जाकर अवाम को अपनी जिल्लत, अपनी बेइज्जती, और अवाम को महसूस ये हुआ है कि अवाम को बिल्कुल रौंद कर रख दिया गया है। अवाम की धज्जियां और वो जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट था अवाम का और रियासत का, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान नादरीन, उसमें एक जरब लगाई गई है। लिहाजा अब एक रिएक्शन सामने आया है पब्लिक का, अवाम का। पाकिस्तान भर में नादरीन मुजाहिरों का भी ऐलान कर दिया गया, ये भी आपके सामने रखते हैं। सोहेल आफरीदी वाला नाजरीन मामला, ये खौफनाक हद तक खराब हो चुका है, एक लड़ाई नजर आ रही है। मुनीर फारूक साहब ने कहा था कि ग्लव्स आर ऑफ, अब देखा जाएगा जनाब, अब फैसले होंगे। ग्लव्स आर ऑफ का मतलब ये ठीक है, अब लेट्स सी, अब आमने सामने आकर देखते हैं। तो आई बॉल टू आई बॉल सोहेल खान आफरीदी का, और महसूस ये हो रहा है कि निजाम का हो चुका है, उनके ऊपर केस कर दिया गया है। और ये केस किया गया है नादरीन, कुत्ते वाली जो स्टेटमेंट उन्होंने दी थी वो भी आपके सामने रखते हैं कि केस क्या किया गया है। फिर नादरीन शाहिद खान आफरीदी साहब बिलाखिर सियासत से अचानक से ही दौड़ गए। अब नादरीन पाकिस्तान में सोशल मीडिया के ऊपर इस वक्त जो टॉप ट्रेंड कर रहा है सोशल मीडिया के ऊपर, वो है मैं नहीं मानता इस दस्तूर को, मैं नहीं मानता सुबह बेनूर को। यानी कि पाकिस्तानी अवाम डिक्लेयर कर रही है कि हम नहीं मानते इस दस्तूर को, हम नहीं मानते इस सुबह बेनूर को। यानी ये जो जिस तरीके से ये पाकिस्तानी अवाम का और स्टेट का जो कॉन्ट्रैक्ट था उसे ब्रीच कर दिया गया है, उसे खत्म कर दिया गया है, जो इमरानी मुआहिदा बुनियादी तौर पर कमजोर पड़ गया है रियासत और अवाम के बीच में। और फिर जो 27वीं यानी तरमीम लाई गई है, ये नादरीन इसके बारे में हर बंदा, लिटरली रेडी वाले से लेकर एक आम शख्स से होता हुआ कोई भी बंदा नादरीन पाकिस्तान के अंदर ये बातचीत कर रहा है कि भाई ये पर्सन स्पेसिफिक है, ये कुछ चंद लोगों के लिए लाई गई है, इसका ताल्लुक पाकिस्तान के साथ नहीं है, इसका ताल्लुक आइन के साथ नहीं है, इसका ताल्लुक मुल्क के अंदर किसी भी बेहतरी के साथ नहीं है, बल्कि ये पर्सन स्पेसिफिक है। यानी ये सिर्फ और सिर्फ ये पूरी की पूरी आईनी तरमीम नादरीन चंद अशखास के गिर्द घूम रही है, दैट्स इट। और वो जो अशखास का दायरा है नादरीन, ये सिर्फ उनके लिए एक दीवार लाकर खड़ी की गई है, इसके अलावा और कोई रियलिटी
یا کوئی بھی بینیفٹ اسٹیٹ کو، ریاست کو، عوام کے اور اسٹیٹ کے کانٹریکٹ کو ناظرین اس سے فائدہ نہیں ہو رہا. یہ بڑی خوفناک چیز ہے اور یہ پاکستان کے اندر ہر شخص محسوس کر رہا ہے. لہذا سوشل میڈیا پر ناظرین دھڑا دھڑ ویڈیوز آ رہی ہیں کہ میں نہیں مانتا اس دستور کو، اس صبح بے نور کو، اور لہذا لگاتار عوام ویڈیوز بنا رہی ہے اور یہ میسو ایک کیمپین ہے جو کہ سوشل میڈیا پر شروع ہو گئی. بات ناظرین یہاں تک نہیں رکتی، بلکہ اس کے بعد ایک پریس کانفرنس ہوئی اور یہ بڑی تگڑی پریس کانفرنس ہوئی ہے، برائے مہربانی جا کر دیکھیں. اس میں ناظرین تحریک تحفظ آئین کی تمام تر قیادت وہاں پر موجود ہے. محمود خان اچکزائی صاحب موجود ہیں، علامہ راجہ ناصر عباس صاحب موجود ہیں، وہاں پر مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب موجود ہیں. بڑی تگڑی پریس کانفرنس ہوئی ہے. وہاں پر ناظرین مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب نے یہ کہا کہ بھائی جان یہ جو 27ویں آئینی ترمیم ہے یہ کلیئرلی نظر آ رہا ہے کہ یہ پرسن سپیسیفک ہے اور یہ صرف ایک شخص کو فائدہ یا نقصان پہنچانے کے لیے لائی گئی. یعنی ایک شخص کو فائدہ پہنچانے کے لیے اور ایک شخص یعنی عمران خان کو نقصان پہنچا، یعنی ایک شخص. یہ صرف پرسن سپیسیفک ہے، یعنی چند لوگوں کو اپنے ٹارگٹ کرنا اور چند لوگوں کو اپنے نوازنا. دیٹس اٹ. اس کے علاوہ اس کا کوئی ناظرین اور فائدہ عوام کو، اسٹیٹ کو، ریاست کو، بلکہ اس ترمیم نے ناظرین پاکستان کو کمزور کیا ہے، اس عمرانی معاہدے کو کمزور کیا ہے اور ہر شخص پاکستان کے اندر یہ چیز محسوس کر رہا ہے. اس کے بعد ناظرین مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب نے ایک بڑی زبردست بات کی. انہوں نے کہا دیکھیں 27ویں آئینی ترمیم کے بعد صرف ہم سیاستدانوں کے اوپر یہ ذمہ داری عائد نہیں ہوتی کہ ہم پورے ملک میں رولا ڈالیں، بلکہ یہ ذمہ داری پورے ملک کے اوپر عائد ہو رہی ہے. پاکستان کے کسان کے اوپر، دودھ بیچنے والے کے اوپر، دکان چلانے والے کے اوپر، پاکستان کے ہر بندے کے اوپر، ہر شخص کے اوپر، ایون جھاڑو دینے والے کے اوپر بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اسے کنڈیم کرے، اس کے خلاف بات کرے، اس کے حوالے سے اسٹیٹمنٹ دی، اس پر سٹینڈ کرے، اس پر پروٹیسٹ کرے، اس پر احتجاج کرے. اور بات بالکل ٹھیک کر رہے ہیں ناظرین، کیونکہ یہ جو 27ویں آئینی ترمیم ہے، جو کانسٹیٹیوشن ہے پاکستان ہے، یہ کسی سیاسی جماعت کا نہیں ہے، یہ کسی ایک فرد واحد کا نہیں ہے. یہ میرا آپ کا 25 کروڑ عوام کا ایک ڈاکیومنٹڈ سگنیچر ہوا ایک کانٹریکٹ ہے جو ہم نے اسٹیٹ کے ساتھ، اپنی ریاست کے ساتھ کیا ہوا ہے. مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب نے کہا کہ انہوں نے کہا جناب ہم ایک واضح طور پر لائحہ عمل دینے والے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم سب سے پہلے اسی ہفتے اسلام آباد کے اندر ایک کانفرنس بلانے والے ہیں اور اس کانفرنس کے اندر تمام تر مکاتب فکر کے لوگ موجود ہوں گے، وکلا موجود ہوں گے، ججز موجود ہوں گے، جرنلسٹ موجود ہوں گے، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہوں گے، سول رائٹ سوسائٹی کے لوگ موجود ہوں گے، انگریزی بولنے والا، اردو بولنے والا، پہاڑی بولنے والا، پنجابی بولنے والا، پورے ملک میں سے ہر شخص کو ہم اسلام آباد میں اس کانفرنس میں بلائیں گے. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ آئینی ترمیم منظور ہوتی ہے اگلے دن پورے ملک میں یوم سیاہ منایا جائے گا. پھر وہ کہتے ہیں یوم سیاہ بنانے کے بعد ہم تمام تر ججز سے، یعنی سپریم کورٹ کے اور ہائی کورٹ کے معزز دلیر خیرت مند ججز سے ہم یہ درخواستیں کرتے ہیں کہ آپ خطوط لکھیں، آپ پریس کانفرنسز کریں، آپ باہر نکلیں اور بات چیت کریں. چونکہ ناظرین اب پانی بالکل یعنی ڈبو گیا ہے. آپ اندازہ لگائیں نا سپریم کورٹ کی اب کیا حیثیت رہی ہے. یعنی سپریم کورٹ کے بارے میں سوشل میڈیا پر ٹھٹھا ہو رہا ہے کہ بھائی اسے میرج اور ڈکلیئر کر دیں، یہاں پر شادیاں کروایا کریں. کیونکہ اب ناظرین اگر منصور علی شاہ صاحب یا سپریم کورٹ کے معزز ایسے یعنی اتنے قابل ججز نے ناظرین اگر کتے بلیوں کے یا کسی کا کوئی چھنکنا گم ہو گیا وہ کیسز دیکھ رہے ہیں تو پھر تو فائدہ ہی نہیں ہے نا. پھر تو سپریم کورٹ کا، عدلیہ کا، ان کی اپنی لیگیسی کا، ان کی اپنی پرسنالٹی کا، ان کی تعلیم کا، ان کا جو رول رہا ہے پاکستان کے اندر جو قوانین کے حوالے سے ناظرین، اس کا تو پھر فائدہ ہی کوئی نہیں رہا. لہذا انہوں نے کہا کہ جناب تمام تر ججز باہر نکلے اور باہر نکل کر وہ فوری طور پر یا تو پریس کانفرنسز کریں یا خطوط لکھیں، لیکن باہر نکلیں. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جناب یا پھر ایک نیا عمرانی معاہدہ تخلیق کریں، یعنی ایک نیا کانسٹیٹیوشن لے کر آئیں. یہ اس طرح سے نہیں چل سکتا. یہ کانسٹیٹیوشن، یہ جو معاہدہ تھا، یہ جو ریاست کا اور عوام کا معاہدہ تھا، یہ کولیپس کر چکا ہے، یہ ختم ہو چکا ہے. لہذا ایک نیا عمرانی معاہدہ لے کر آئیں. آخر میں انہوں نے ایک بڑی اہم ترین بات چیت کی. انہوں نے کہا اگلے ہفتے جو ہم اسلام آباد کے اندر کانفرنس بلوانے والے ہیں، اس کے بعد ملک بھر میں مظاہروں کا اعلان کیا جائے گا، یعنی ملک بھر میں پروٹیسٹ کا، احتجاج کی جو کال ہے باقاعدہ سے دی جائے گی. تو لہذا 27ویں آئینی ترمیم ناظرین محسوس یہ ہو رہا ہے کہ پاکستان کے اندر اس ترمیم کے بعد ناظرین محسوس یہ ہو رہا ہے کہ عوام نے اپنی توہین اسے تصور کیا، عوام نے اسے اپنی تضحیق تصور کیا کہ جہاں پر ناظرین اپنے سب کو امیونٹی دینی ہے. اور شہباز صاحب نے تو ابھی کہہ لیا کہ میں نہیں لے رہا، لیکن 28ویں میں شاید وہ بھی لے رہے اور محسن نقوی صاحب بھی لے رہے ہیں. تو جب سب کو ناظرین آپ نے امیون کر کے ایک سائڈ پر کھڑا کر دینا ہے تو پھر ہمارے جیسے لوگوں کو ناظرین ہمیں پھر لٹرلی ڈکلیئر کر دیں کہ ہم لوگ جانور ہیں اور ہمیں زنجیریں ڈالی جائیں ہمارے گلوں میں. پھر عوام کا تو فائدہ ہی نہیں ہے نا. پھر آپ عوام کو ڈکلیئر کر دیں بھائی یہ لوگ جانور ہیں اور ہم نے جانوروں کی طرح انہیں ہانکنا ہے اور یہ ریوڑ ہیں اور یہ جانوروں کی طرح بولیں بھی اور چلیں بھی اور دیٹس اٹ، ان کا اور کوئی کام نہیں. دس از شیمفل جس طریقے سے یہ ترمیم کی جا رہی ہے اور جتنا بڑا ناظرین اس کے اندر ہاتھ مارا جا رہا ہے. یعنی آصف علی زرداری صاحب امیجن کریں، وائی ان کا بیٹا ناظرین پاکستان کا پرائم منسٹر بننے والا ہے اور وہ پرائم منسٹر انہیں بنانے کے لیے باقاعدہ سے جوڑ توڑ کر رہے ہیں. وہ 27ویں آئینی ترمیم کروانے کے لیے ناظرین فائدے اٹھا رہے ہیں. کشمیر کی گورنمنٹ لے رہے ہیں، جی بی کی گورنمنٹ لے رہے ہیں اور ادھر خود امیونٹی لے کے پاکستانی عوام کو بھائی پیل دو، عوام کو مارو اور عوام کی تباہی نکال دو. دوسری جانب ناظرین خیبر پختونخوا والا معاملہ یہ انتہائی سیریس ہو گیا ہے
اور یہ انتہائی پریشان کن ہو گیا ہے. اور سہیل خان افریدی کے اوپر نیشنل سائبر کرائم ایجنسی میں ناظرین باقاعدہ سے انہوں نے ان کے اوپر ایک FIR ایک کیس کر دیا گیا ہے, اور باقاعدہ سے انہیں ان کے خلاف اس سٹیٹمنٹ کو ناظرین سامنے رکھتے ہوئے کہ ہم یہ بھی دیکھ چکے ہیں کہ ہمارے مساجد میں سیکیورٹی فورسز نے کتے باندھے تھے, اور جب ہم جاتے تھے اور کہتے تھے کہ مساجد کی توہین ہے تو وہ کہتے تھے کہ کتے اور اب آپ میں کوئی فرق نہیں ہے. تو کہا گیا کہ یہ جو سٹیٹمنٹ سہیل خان افریدی نے دی ہے اس سے اصل میں انہوں نے پاکستان کے انسٹیٹیوشن کو, سیکیورٹی انسٹیٹیوشن کو ٹارگٹ کیا ہے. انہوں نے وائلنس پھیلانے کی کوشش کی ہے, انہوں نے ملک میں انتشار پھیلانے کی کوشش کی ہے, اور انہوں نے ہیٹریڈ پھیلائی ہے, پینک پھیلایا ہے, فیئر پھیلایا ہے, ڈس آرڈر کریٹ کرنے کی کوشش کی ہے, انریسٹ امونگ دا جنرل پبلک along دا پروموٹنگ اینٹی اسٹیٹ سینٹیمنٹس کہ ریاست مخالف جذبات کو ابھارنے کی سہیل خان افریدی نے کوشش کی ہے اسٹیٹمنٹ سے. لہذا ان کے خلاف باقاعدہ سے ناظرین یہ ایک مقدمہ NCCIA میں نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیٹو جو ایجنسی ہے جن کے آفیسرز کو ناظرین چند دن پہلے رشوت کے الزام میں اٹھایا گیا تھا, انہوں نے باقاعدہ سے کیس کر دیا ہے, اور یہ ایک قانونی کارروائی کا آغاز سہیل خان افریدی صاحب کے حوالے سے ناظرین پاکستان میں کر دیا گیا. لیٹس سی کس طرف جاتا ہے. سہیل خان افریدی نے ناظرین آج گفتگو کی جب وہ BRT کے پروجیکٹ کے حوالے سے گئے تھے. انہوں نے کہا کہ جناب بات یہ ہے کہ پاکستان کو 78 سال ہو گئے ہیں. 78 سالوں میں پاکستان میں کبھی بھی کسی بھی جرنیل کو کوئی سزا نہیں ہوئی. اب سہیل خان افریدی ناظرین ڈائریکٹلی پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے ناظرین انہیں فیس ٹو فیس لے رہے ہیں, آئی بال ٹو آئی بال کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ جناب آئینی طاقتوروں نے پاکستان میں آئین کو رون دیا ہے, اور ہم جو بھی ہو جائے ہم کسی بھی طور پر ملٹری آپریشن کو سپورٹ نہیں کر سکتے. 12 تاریخ بدھ کو ہم نے جرگہ بلایا ہوا ہے, اور اس جرگے میں ہم اس مسئلے کا واحد اور فائنل کوئی نہ کوئی حل نکالیں گے, کوئی نہ کوئی سولوشن نکالیں گے. تو یہ ناظرین سہیل خان افریدی صاحب بھی کہہ رہے ہیں. کھوکر صاحب اور جو ہے تحریک تحفظ آئین, انہوں نے ناظرین پاکستان بھر میں ایک احتجاجی مظاہروں کی کال دے دی ہے. پھر ناظرین دوسری طرف سوشل میڈیا پر نظر آ رہا ہے کہ ایک عوام ریئیکشن دے رہی ہے, پہلی دفعہ ایک ریئیکشن باقاعدہ سے, اور یہ سلولی ٹرانسلیٹ ہوگا, اتنی جلدی نہیں ہو سکتا, ظاہر لوگوں نے بڑی مار کھائی ہے. اچھا ناظرین پاکستان کے اندر اور باہر بھی لوگ بیٹھ کر یہ سوچتے ہیں کہ یار ایک دم کیوں نہیں ہوتا کہ لوگ سڑکیں بھر لیں. بھائی بہت مار کھائی, بہت زیادہ, 35-40 ہزار بندہ گرفتار ہوا ہے ناظرین, تقریباً 60-70 ابھی تک تو خیر لوگوں کی جانیں گئی, تو بہت مار کھائی ہے, بہت خون گرا ہے. لہٰذا یہ سلولی ہوگا, اور اس کے بعد ہی کوئی نہ کوئی ریئیکشن بلڈ ہوگا. شاہد خان افریدی صاحب کی ناظرین ایک سٹیٹمنٹ ہے بڑی انٹرسٹنگ, میں اگلی ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھوں گا, چونکہ شاہد خان افریدی صاحب ناظرین ان کی لانچنگ تھی جو وہ ٹھوس کر گئی ہے, وہ آپ کے سامنے رکھیں گے. خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.